اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی سہولت کے لیے کسی بھی محفل کے لیے دن کا تعین اور تقرر کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ کتنے مسئلے ثابت ہو۔ مجھے کہتے ہیں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد نبی میں جاؤ۔ میں نے کہا یہ بھی مسجد نبی ہے، میں باہر حسین میں بیٹھا تھا۔ کہتا ہے یہ مسجد نبوی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ پنڈی جیلم ہے۔ یعنی بد نصیبی دیکھیں نبی پاک کے حرم کے ساتھ یہ مذاق۔ کہتا ہے یہ پنڈی جیلم ہے، مسجد میں جاؤ یا قبلے کی طرف منہ کرو۔ میں نے کہا درود شریف پڑھنے کے لیے جگہ یا سمت کا تعین کہاں لکھا ہے؟ کہیں سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو مجھے یہ سارے پاکستان سے ہائر کیے ہوئے انہوں نے، مجھے کہتا ہے کہ تم ہم سے مناظرہ کر رہے ہو۔ وہ میرے منہ سے نکل گیا، میں نے کہا تمہاری تو شکل ہی نہیں مناظرے والی۔ وہ جب میری زبان سے یہ لفظ نکلے وہ سیخپا ہو گیا، غصے میں آ گیا۔ وہ دوسرے کو بلا لیا، وہ رحیم یار خان کا تھا۔ آتے ہی جناب یوں میرے پیٹ میں انگلی مار دیا، کیا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہی اخلاقیات آپ نے سیکھے ہیں، زبان سے بات، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تم ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا میں درود شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ادھر منہ کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا کہاں لکھا کہ ادھر منہ کر کے درود شریف نہیں پڑھا جا سکتا؟ کہتے نہیں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے نا وہ بدبخت کہتا ہے یہ بت ہے، تم اس کی پوجا کرتے ہو پاکستانی آ کے، اور مجھے کہتا ہے یہ بدعت اور حرام ہے۔ میں نے کہا کون سی بدعت ہے؟ کہتا ہے بدعت تو بدعت ہوتی ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر کل کے اطلاق ہر بدعت ضلالہ اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی اور ہر بدعت پہ لفظ کل کے اطلاق ہوتا ہے، میں نے کہا بخاری شریف اس حدیث کا کیا بنے گا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت یہ جو تراویح کی آپ پڑھ رہے ہیں، نبی پاک نے تو 3 دن پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، یہ جو تم 30 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ خیر جب ان کا پانی ختم ہو گیا مجھے پکڑ کے اوپر لے گئے مکتب میں، وہاں ایک حضرت تشریف فرما تھے، کچھ سرائکی ٹائپ کے تھے، ساتھ ایک عربی مولوی بیٹھا تھا، وہاں پہ بحث ہو گئی۔ مجھے کہتے ہیں تم ادھر سے مکہ پاک سے آتے ہو تو سیدھا گنبد کی نیت لے کے آتے ہو، یہ بالکل حرام ہے، وہاں مسجد نبوی کی نیت لے کے آیا کرو۔ میں نے کہا نبی پاک کی حدیث ہے۔ کہتا کون سی؟ میں نے حدیث پاک پڑھی، من حج الی مکہ تھا، نبی پاک نے فرمایا جس نے مکے کا حج کر لیا ثم مکہ صدنی فی مسجدی، وہاں سے میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں آیا، میری مسجد کا ارادہ لے کے نہیں، قصدنی فی مسجدی، میرا قصد کر کے میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں آیا۔ تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ واہ میرے نبی کے خوش نصیب غلاموں، ذرا لفظ سننا، میرے نبی نے فرمایا جو میرا ارادہ لے کے میری مسجد میں میرا ارادہ لے کے وہاں سے آیا، کتبت لہو حجتان مبرورتان، اس کے نامہ اعمال میں 2 مقبول حج لکھ دیے جاتے ہیں۔ دھڑلے سے کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ عجیب طریقے واردات ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا آپ صحیح پڑھ دیں، تو فوراً جناب والا بخاری شریف وہ پہلی جلد 108 حدیث ہے نا، حدیث اندر حال وہ پڑھ دی اس نے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، نبی پاک نے فرمایا رخت سفر نہ باندھو، کچاوا نہ کسو، سوائے 3 مساجد کی، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان 3 مساجد کے علاوہ تم رخت سفر نہ باندھو۔ میں نے کہا ان 3 میں مسجد قباء ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا نبی پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے عمرے کا ثواب ملے گا، تو یہاں جو مسجد قباء جاتے ہیں ان کے متعلق فتویٰ کیا ہے؟ پھر بخاری شریف میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو گھر سے جامع مسجد کے لیے وضو کر کے نکلے، قدم قدم پہ نیکی، قدم قدم پہ درجہ جناب والا بلند، قدم قدم پہ گناہ معاف۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ پھر شب جمعہ کے لیے مسجد مقرر، پھر رائے ونڈ جانا نیت لے کے، اس کا کیا ثواب ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا حضور کی حدیث ابو داؤد شریف صفحہ 337 پہ نبی پاک نے فرمایا لا ترکب البحر الا حاجا او معتمرا او غازیا فی سبیل اللہ۔ نبی پاک یہ ابو داؤد شریف صفحہ 337، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ سمندر کا سفر نہ کرو، سمندر کا سفر نہ کرو سوائے 3 لوگوں کے، حاجی، معتمر عمرہ کرنے والا، اور غازیاں فی سبیل اللہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ فرمایا یہ 3 جو ہے لوگ یہ سمندر کا سفر کریں۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے سیر و سیاحت کے لیے بھی سمندر کا سفر حرام، درآمدات برآمدات کے لیے بھی سمندر کا سفر حرام، کاروبار کی نیت سے سفر بھی حرام، اور نیوی دی نوکری تو بالکل ہی حرام۔ میں نے کہا اس کا کیا جواب؟ کہتا نہیں یہ صرف نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی پرصعوبت سفر کرنا چاہے، مشکل سفر کرنا ہی چاہے سمندر کا، تو کتنی اچھی بات ہے، حج کے لیے کرے، عمرے کے لیے کرے، جہاد کے لیے کرے۔ تو میں نے کہا جو اس کا مطلب ہے نا وہی اس حدیث کا بھی مطلب ہے۔ نبی پاک صرف 3 مساجد کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اگر ثواب لینا ہے، بے حساب لینا ہے، تو دوسری مساجد سے بھی ثواب ملتا ہے، پر جتنا ثواب مسجد حرام کی نیت سے سفر کرنا، مسجد نبی کی نیت سے سفر کرنا اور مسجد اقصی کی نیت سے سفر کرنا، جتنا ثواب اس میں ملتا ہے کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنے کا اتنا ثواب نہیں ملتا۔ سمپل۔ اور امام غزالی نے یہی بات ہے، کہتا ہے قرآن آتا ہے، میں نے کہا الحمدللہ آتا ہے، کہتا ہے قرآن سے ثابت کرو، میں نے سورۃ النساء پڑھ دی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جب آپ کا غلام اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، آپ کے پاس آ جائے، فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول، آپ بھی اس کی سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم پائیں گے۔ کہتا ہے اس آیت کا حکم حضور کے اس زمانے تک تھا۔ میں نے کہا سورہ فاتحہ کس زمانے میں اتری؟ کہتا حضور کے اس زمانے میں۔ میں نے کہا اس کے شان نزول ہے؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا اس کو سورہ فاتحہ کو اس کے شان نزول میں مقید کر دیجئے اس زمانے کے لیے۔ سورہ بقرہ اس کا شان نزول ہے ہر آیت کا؟ کہتا ہے۔ میں نے کہا پھر پوری سورہ بقرہ ہر آیت کا شان نزول اس کے شان نزول کے ساتھ اس کو مقید کر دیجئے، بند ہو گیا سلسلہ۔ سورۃ النساء، سورہ آل عمران الی آخرہ جتنا قرآن ہے وہ سارا حضور کے اسی زمانے تک نازل ہوا۔ تو میں نے کہا پھر سارا قرآن اسی زمانے تک۔ دوسری بات، میں نے کہا اس آیت میں صرف جاؤ کا تو نہیں ہے، اس آیت میں فاستغفر اللہ بھی ہے، تو اس کا مطلب اللہ سے استغفار بھی صرف حضور کے اس زمانے تک تھا، آج نہیں ہو سکتا۔ لوجد اللہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ بھی صرف اس زمانے تک ملتا تھا، آج نہیں ملتا۔ توابا بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ بھی توبہ صرف اس زمانے میں قبول کرتا تھا، آج نہیں کرتا۔ رحیمہ بھی اسی آیت کا حصہ ہے، تو اللہ بھی رحم صرف اس زمانے کرتا تھا، آج نہیں کرتا۔ خیر ایک لمبی ڈیبیٹ چلی۔ کہتا ہے صحابہ کے عمل سے ثابت کرو۔ میں نے سنن دارمی شریف کی حدیث پڑھ دی کہ تمام صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس گئے، اما عائشہ بارش نہیں ہو رہی، تو اما عائشہ نے کیا فرمایا؟ سنیو خدا کی قسم، 1400 سال پہلے کا عقیدہ اما عائشہ صدیقہ نے دے دیا۔ آج جو مزارات کی حاضری سے رکتے ہیں، یہ جملہ میں بطور چیلنجر کر رہا ہوں، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ میرے ساتھ دن رکھ لے۔ سنن دارمی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور سنن دارمی کوئی عام کتاب نہیں ہے، امام بخاری کا صنفات 256 ہجری ہے، 255 ہجری ہے، اور سنن دارمی امام عبدالرحمن دارمی کا صنفات 256 ہجری ہے۔ امام بخاری سے بھی پہلے کے محدث ہیں، اور ایک پوری جماعت محدثین نے سنن ابن ماجہ کو ستہ سے خارج کیا، سنن دارمی کو ستہ میں شمار کیا۔ سنن دارمی کا جملہ جس کو دل لگے، دل والی سبحان اللہ ڈیمانڈ کروں گا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ نے 1400 سال پہلے سنیوں کا عقیدہ اس طرح بیان کر دیا جیسے پورا سمندر کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اما عائشہ نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ بارش نہیں آ رہی نماز استسقاء پڑھو، بارش نہیں آ رہی استغفار کرو، نفل پڑھو، نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے جملہ کیا بولا؟ کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جاؤ حضور کی قبر جو موجود ہے۔ جو کہتا ہے میں بیٹا امی عائشہ دا، میں بیٹا امی، وہ بولے سمجھ نہیں آئی ہے۔ انظروا قبر النبی، آج تم بدھ کہتے ہو۔ حضرت عائشہ تو صدیقہ نے فرمایا جاؤ حضور کی قبر کی طرف، انظروا ادھر دیکھو، تم کہتے ہو نہیں ادھر دیکھو۔ بات سمجھ نہیں آئی ہے۔ کہا کیا کریں؟ کہا فجعلوا منہ قبا الی السماء
حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقفن، فرمایا قبر رسول اور آسمان کے درمیان جو چھت ہے، یہ چھت بڑی پرانی ہے، سمجھ نہیں آئی ہے، یہ قبر کے اوپر چھت نہ ڈالیں۔ میں نے کہا یہ سنن دارمی شریف، فرمایا جو قبر رسول اور آسمان کے درمیان چھت ہے اس میں چھوٹا سا سوراخ کر دو، بڑے عرصے کے بعد جب آسمان دیدار رسول سے مشرف ہوگا تو اس کے نین جھڑ پڑیں گے۔ فعلوا فمطروا مطرا حتی نبت العشب، عشب بھی پڑھتے ہیں، وسمنت الابل حتی تفست من الشحم فسمی عام الفتح، جو ان سوراخ کیا اتنی موسلادھار بارش کہ کھیت کھلیان آباد ہو گئے، چارہ اگنے لگا، اونٹ موٹے ہو گئے، اور صحابہ نے اس سال کا نام خوشحالی کا سال رکھ دیا۔ یہ جو تمام صحابہ حضرت عائشہ الصدیقہ کے حکم پہ قبر رسول پہ گئے تھے، انہوں نے حدیث شد رحال نہیں پڑھی تھی؟ تو سامعین عزیز، یہ زیارت قبور کی شرعی حیثیت، اس پہ میرا 3 گھنٹے کا خطاب نیٹ پہ موجود ہے، آپ چیک کر لیجئے۔ میرا یہ میں نے ویسے ہی ضمناً 1-2 باتیں عرض کر دی۔ آپ خدا پہ یقین رکھیے، میں صاحب مزار کا دامن پکڑ کے خدا کو گواہ بنا کے، واللہ باللہ تاللہ، خدا مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بولیں باوجود بیٹھا ہوں۔ جب وہ بندہ لاجواب ہو گیا، ان کا بڑا مولوی، تو اس نے ایک ہی بات کی، مولانا یہاں شریعت نہیں چلتی، یہاں ڈنڈا چلتا ہے، خدا مجھے مرتے کلمہ نصیب نہ کرے اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ پھر 3 گھنٹے بٹھائی رکھا اور 3 گھنٹے کے بعد وارننگ دے کے چھوڑ دیا۔